السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شادو ولاگ۔ دوستو، آج کا میرا ٹاپک اس موضوع پر ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کس طرح محبتیں بانٹتے تھے، کس طرح رہتے تھے، ان کا میل جول کیا ہوتا تھا، کتنے پیار کے ساتھ، کتنے امن کے ساتھ رہتے تھے۔ 2000 کے بعد جو پیدا ہونے والی نسل ہے، اس لذت اور اس محبت اور اس سکون کے ساتھ اس چیز سے محروم رہی ہے جو 90 کی دہائی کی جنریشن کو ملی۔ ہم نے زندگی کے اصل رنگ، آخری ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھے اور انہیں الوداع کیا۔ ہم نے مٹی کے چولہوں پر کڑتی ہوئی چائے کا بہترین ذائقہ بھی لیا، مٹی کے برتنوں میں بنتے ہوئے سالنوں سے لطف اندوز بھی ہوئے اور اس مہک سے بھی لطف اندوز ہوئے اور ان کو خوب لطف اندوز ہونے کا مزہ بھی لیا۔ ہم نے سکول یا کلاس میں بیٹھ کر اپنے ساتھ والے ڈیسک پر بیٹھ کر دوسرے دوست کے ساتھ جھگڑتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ ڈیسک میرے دوست کا ہے اور یہ جگہ میرے دوست کی ہے۔ ہمیں آج بھی وہ پل یاد ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر کلاسوں میں ایک دوسرے سے ہم لڑ جھگڑ پڑتے تھے کہ یہاں پر میرا دوست بیٹھے گا، یہ جگہ صرف میرے دوست کی ہے، یہاں پر تم نہیں بیٹھو گے۔ ہم نے نانی اور دادی سے وہ کہانیاں بھی سنی جن کے حصار سے ہم جوانی تک مبتلا رہے۔ ہم نے 2 روپے جمع کر کے کرکٹ کھیلنے کے لیے گیندیں بھی خریدی تھیں اور شام کو لیٹ ہونے پر گھر جایا کرتے تھے تو ہمیں مار پڑتی تھی۔ لیکن جب میں اس دور کو یاد کرتا ہوں تو آج اس دور کو یاد کرتا ہوں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آتا تھا کہ یار 2 گیندیں میں نے بھی کھیلنی ہیں، وہ 2 گیندیں کھیل کے چلا جاتا تھا، ہمیں اس 2 گیندوں کا آج بھی احساس ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں چڑ آتی تھی کہ وہ شخص جو 2 گیندیں کھیلنے کے لیے ہمیں بار بار ضد کرتا تھا وہ کیوں کرتا تھا، لیکن وہ 2 گیندیں کھیل کر چلا جاتا تھا۔ ہمیں آج پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف کیوں اس لیے کہتا تھا اور اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ ہم مہمانوں کے آنے پر گھر پر جشن مناتے تھے اور پرخوشگوار ماحول بناتے تھے اور ان کے جانے پر ایک خوش مسرت انحصار بھی کرتے تھے، اور ان کے دیے ہوئے 10 روپے پر ہم بہت خوش ہوتے تھے اور ان 10 روپے کو ہم قارون کے خزانے کے برابر سمجھتے تھے۔ پھر مہمانوں کی پلیٹ میں پڑے ہوئے بسکٹوں کو کھا جاتے تھے، بعد میں ہمیں ان بسکٹوں کا ازالہ بھی کرنا پڑتا تھا۔ کلاس روم میں استاد یا استانی کے ساتھ ہم ان کی کتاب، بکس وغیرہ، ڈاکومنٹس وغیرہ اٹھا کر ان کے آفس تک جاتے تھے۔ ہمیں یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہوتا تھا، جیسے ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کلاس روم میں وہ دور بھی یاد ہے کہ ہم نے 1 پیج تک اپنے دوست سے بھیک بھی مانگی تھی، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی دوست کی کاپی ہمیں ہاتھ لگتی تھی تو ہم 4-5 دن کے لیے وہ ٹیسٹ کے پیج پھاڑ کر اپنی جیب میں یا اپنے بستے میں رکھ لیتے تھے کہ یا 3-4 دن ہمارے بسر ہو جائیں گے۔ اور ہمیں آج وہ دن بھی یاد ہے، ہم پڑوس کے گھروں میں سالن دیتے بھی تھے اور سالن لیتے بھی تھے۔ کبھی کبھار تو ہمیں گھر کا سالن پسند نہیں ہوتا تو ہم پڑوسن کے گھر جا کر کہتے تھے کہ کیا بنایا ہے، تو ہم وہاں کا سالن لے کے گزارا کر لیتے تھے۔ کیا خوشگوار دن تھے وہ۔ ہم پڑوسیوں کے آئے ہوئے مہمانوں کو اپنے گھر لے آتے تھے اور بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے، ان کی بہت خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ ہم سکول صبح جانے سے پہلے مستنصر حسین تارڑ کا پروگرام دیکھا اور کارٹون ختم ہوتے ہی دستی بستہ اٹھاتے اور سکول کی طرف دوڑے لگا دیتے۔ ہم نے 50-50 آغوش، گیسٹ ہاؤس، اینک والا جن، حاتم طائی اور اس کے علاوہ بہت خوبصورت ڈرامے بھی دیکھے جو ہمیں آج اس دور کے ساتھ بہت یاد آتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں آج وہ دن بھی اچھے طریقے سے یاد ہے۔ جمعے والے دن ہم آدھی کتابیں بستے میں رکھ کر سکول کی طرف روانہ ہو جاتے تھے کہ آج ہی چھٹی ہے اور ہم جلدی سے گھر واپس چلے جائیں گے۔ ہم نے آخری پیریڈ میں چھٹی کی گھنٹی بجتے وقت ہم نے وہ بڑے بےتابی کے ساتھ وہ صبر بھی کیا اور وہ وقت کا انتظار بھی کیا۔ 90% لوگوں نے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کلاس روم میں سے چاک چوری نہ کیا ہوں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چھٹی ہوتے وقت گھر جاتے ہوئے راستے میں کسی پھلدار درخت کے اوپر پتھر نہ مارے ہوں اور اس نے اس درخت کا پھل نہ کھایا ہو۔ یہ الگ بات تھی کہ پھل کھانے کے ساتھ ساتھ اکثر پھل کے مالکان کو جب اطلاع ہوتی تھی تو ان کی ہمیں بات سننی بھی پڑتی تھی، لیکن ہمیں اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلسل ہم ان کوششوں کو اور ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے اور انہی حرکتوں کو جاری رکھتے تھے، اور دوسرے دن ہمارا پھر سے وہی ڈھونگ اور پھر سے وہی ناٹک جاری، اور یہ روایت درگزر کر کے جاری رکھی۔ ہمارے سکول دور میں امیر وہی سمجھا جاتا تھا اس وقت جب اس کے پاس جیومیٹری باکس ہوتی تھی، پانی کے لیے ایک بوتل جو اکثر کاندھے پر لٹکائی جاتی تھی اور ساتھ میں ایک ٹفن جس میں کھانا وہ لے آتا تھا۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے، اسے یہ کھانا کبھی کبھار نصیب بھی نہیں ہوتا تھا۔
टीचर की गैर हाजिरी के लिए मांगी हुई दुआ अक्सर बहुत कम ही कबूल होती थी, अक्सर राह से वो वापस आ जाती थी। फारग पीरियड में हम अपने अजदाद के बनाए हुए किस्से खुद से बयान किया करते थे। कभी हाथों के नाखूनों से असेंबली में कभी मार नहीं खाई, और जब मार का वक्त आता था तो हम हाथों से अपने दांत कुचलना शुरू कर देते थे। हमारी उम्मीदें बहुत टूटी हैं। रात को जैसे ही बारिश होती थी तो हम बड़े ही पुरसकून के साथ सो जाया करते थे कि सुबह उठेंगे, बारिश होगी, हम स्कूल नहीं जाएंगे। जैसे ही हमारी आँख खुलती थी तो हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा धूप है। जब हम रास्ते में कहीं बैठ जाते तो हमारे पास सारी बुक्स होती थी, उसमें इस्लामियात की भी किताब होती थी, तो हम बैग नीचे रख देते थे। हमें ये डर नहीं होता कि यार इसमें इस्लामियात की किताब है। बचपन जो था, हम बाज़ार में कहीं जाते तो रास्ते में कहीं किसी टीचर को देख लेते थे तो हमारी वापसी दौड़ने लग जाती थी। हम भूल जाते थे कि हम आए किस लिए थे और किस काम के लिए थे। हम गर्मियों के दोपहर में नींद ना आने की वजह से भी कितनी सुहानी सोने की एक्टिंग कर लिया करते थे। हमने एहतराम देखा, खलूस देखा, अखलाक देखा, मोहब्बत देखी और भाईचारा देखा और हमदर्दियाँ देखी। हमने लोगों के साथ दावे और अक्सर मिठास देखी लहजों में। हमने कच्चे घरों पर बरसती हुई बारिश के कतरों पर अक्सर कच्ची ज़मीन से उठती हुई महक भी सूंघी। तो दोस्तों, उस दौर में हमने इंसान को इंसान ही देखा, ना कि जानवर। हमने इशा के बाद फ़ौरन नींद का सोने का मज़ा चखा और सुबह आँख खुलते ही फजर की नमाज़ पढ़ी और फूटती हुई धूप की रोशनी को देखा। तो सच पूछो तो हमने आम पत्थरों को भी कोहे नूर समझा। तो शायर ने क्या खूब कहा है, अपनी खराबियों को पसे पश्त डालकर हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। तो मेरे दोस्तों, इस बचपन की यादों से या इस सबक से या इस तहरीर से हमें ये सबक मिलता है, आने वाली नस्ल को और कुछ ना दे सकें तो कम से कम मोहब्बतें बांटना ज़रूर सिखाएं और उन्हें एहसास करना सिखाएं। उन्हें चीज़ों की नहीं, रिश्तों की वैल्यू समझाएं। गुलाब लम्हों के मखमल पर खेलते हुए बचपन, पलट आ मैं तुझसे शरारतें मांगूं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह निगहबान।